السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب امن میں ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کے سبب ہم سب کے علم اور ایمان میں اضافہ ہو، آمین۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے علاقے میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ الفاظ لکھے تھے: زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو خدا اس سے ضرور باز پرس کرے گا، اور اس شخص سے مخلوق کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور بھلائیوں کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر یہ الفاظ لکھے تھے: کیا لذت پائے گا وہ جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اسے اس گھر میں پہنچائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا وہ جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس بستی کے ایک بوڑھے کے پاس گیا اور پاس بیٹھ کر اسے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا: کیا دیکھا؟ میں نے قبروں والا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: ان کی زندگی کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے کہا: سناؤ تو۔ اس نے کہا: یہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا بھائی غریب مگر اللہ کا عبادت گزار برگزیدہ بندہ تھا۔ اس عبادت گزار کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ دونوں نے اس عبادت گزار بھائی سے کہا: کوئی وصیت کرو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں کہ میں کچھ وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کے لٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں سے جو چاہے کر لو۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ تاجر بھائی نے کہا: میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور دولت کا پتہ ہی ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر لو تاکہ کسی کی بھلائی ہو جائے اور ثواب تمہیں مل جائے۔ وہ عابد بھائی دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا ایک کام کر دینا۔ انہوں نے کہا: وہ کیا؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر ایک اونچی جگہ دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو خدا اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر لو روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی روزانہ وہاں آتا اور ان الفاظ کو پڑھ کر روتا۔ تیسرے دن جب وہ آیا اس کو ایک خوفناک آواز آئی، اس کا دل پھٹنے لگا اور گھبراہٹ اور خوف سے جلدی گھر چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس خوفناک آواز کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا: وہ ہتھوڑے کی آواز تھی، مجھے کہا گیا تو نے ایک مظلوم کو دیکھا تھا مگر اس کی مدد نہ کی تھی۔ چنانچہ جب وہ شخص صبح اٹھا تو کافی غمگین تھا۔ اس نے اپنے تاجر بھائی اور کچھ خاص لوگوں کو بلا کر ان سے ذکر کیا اور کہا: بھائی نے جو قبر پر الفاظ لکھوائے تھے وہ شاید میرے لیے تھے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر آج توبہ کرتا ہوں اور تمام عہدہ چھوڑ کر
اللہ کی عبادت کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو تاجر بھائی آیا۔ اس نے پوچھا، بھائی کوئی وصیت؟ اس نے کہا، اب تو مال کوئی نہیں رہا، لیکن میری ایک خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے بھائی کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر لکھنا، کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے دنیا کی تمام آسائشیں چھین لی جائیں گی۔ چنانچہ تاجر بھائی نے ایسا ہی کیا۔ تیسرے دن جب وہ بھائیوں کی قبر پر آیا تو اس نے بھی ایک خوفناک آواز سنی تو ڈر گیا اور گھبرائے ہوئے گھر پہنچا۔ رات کو اس نے بھائی کو اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا، بھائی تم کیسے ہو؟ دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن دوسرا بھائی تو نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تاجر نے کہا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کیا وہ عنقریب دیکھ لے گا۔ اس تاجر نے بھی یہ سن کر دنیا سے کنارہ کشی کر لی، اپنا مال تقسیم کر دیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے پوچھا، ابا جان کوئی وصیت نہیں کریں گے؟ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں، لیکن ایک وعدہ کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے بھائیوں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ الفاظ لکھنا، کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے، جسم اور جوڑوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک تم میرے پاس آ جانا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن آیا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے ڈر کے مارے اس کی چیخ نکلی، اس کی جلد سکڑنے لگ گئی، رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہاری موت قریب ہے، بس تم اپنے سفر کا بندوبست کر لو۔ راوی لکھتا ہے کہ وہ نوجوان اس خواب کے بعد 3 دن تک زندہ رہا اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر سو گیا اور وفات پا گیا۔ لوگ اس کی قبر پر آ کر دعا کرتے، لوگوں، بے شخص جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔